اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے شہزادی کونین، اس مجلس میں حاضر تمام مومنین، دیکھنے والے تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان سہ روزہ مجالس کی آج کی اس اختتامی مجلس میں دعا ہے شہزادی ان تمام پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری پاک آقازادی، میری شہن شہزادی، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے. ہمیں آخری سانس تک جناب سیدہ کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شہزادی کا حق اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. اس وبا کا شکار جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں میرا مالک انہیں محفوظ و معمون فرمائے. عزادار کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم سہ روزہ مجالس میں اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ واللیل سے ایک آیہ کریمہ موضوع سخن ہے جس میں خدا ایک قسم کھا رہا ہے. اور میں نے اپنی پہلی اور ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ خدا کے ہاں قسم کھانے کا ایک معیار ہے. مخلوق جب قسم کھاتی ہے تو مخلوق قسم اس چیز کی کھاتی ہے جس سے محبت زیادہ ہو، یا مخلوق اس کی قسم کھاتی ہے جہاں اپنی بات میں یقین کروانا ہو. لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ جس کی قسم کھائے اللہ اس کی عزت زمانے کو بتانا چاہتا ہے. واللیل اذا یغشا، اور مجھے زہرا کی قسم جب وہ اپنے دامن عصمت میں سب کو لے لیتی ہے. جب سیدہ نے چادر تطہیر میں 4 انوار لے لیے، اور وہ جو 4 نور سیدہ کی چادر میں آئے تھے وہ عام نور نہیں تھے. ان میں سے ایک رسول کا نور تھا، ایک امیر المومنین کا، اور 2 حسنین کریمین کے. اس سے پہلے اگر ہم عام ہسٹری کی کسی کتاب کی طرف بھی جائیں تو سب میں یہ واقعہ، بلکہ بچوں کو اسلامیات میں بھی واقعہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب رسالت مآب پہلی وحی کے بعد اپنے گھر آئے تو جناب خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا سے کہا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دے. جناب خدیجہ نے چادر اڑا دی اور رسول پہ پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ماں اور بیٹی کی عزت اور شان اور مرتبے کے کیا کہنے. ماں چادر اڑا دے تو پھر بھی آیت آتی ہے، بیٹی چادر اڑا دے تو پھر بھی آیت آتی ہے. میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ گوش گزار کیا تھا کہ بہت سی چیزوں سے ابھی راز کھلنے باقی ہیں. ایسے ہی اس حدیث جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، اس کے اصل مفاہیم، اس کا اصل مقصد ابھی تک وہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہے کہ اصل میں حدیث قصہ کا راز کیا ہے. میں نے آپ سے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ جو رسول دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کے کہا کہ مجھے ذوف ہے، ذوف سے مراد
माज़ल्ला बीमारी नहीं था, रिसालत रिश्ते चाहते थे और सैयदा से आके उन रिश्तों की बाबत कहा कि मुझे मुबाहला के मैदान में खुदा ने कह दिया है कि वो बेटे लेके आए, हम बेटे लेके जाएंगे। मेरे बेटे कोई नहीं है, उसने निसा मांग ली हैं, मेरे पास निसा ऐसी कोई नहीं है, मुझे नफ्स मांग लिए हैं और नफ्स भी तेरे घर में है। अब सैयदा ने रसूल को मुबाहला के मैदान में जाने के लिए जो हस्तियां दरकार थी, सैयदा ने अपनी चादर में सारी इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद शहजादी मैदान मुबाहला की जानब चली। यहां मैं एक बात, एक राज आपके गोश गुजार जरूर करूं कि मुबाहला नबी की सदाकत की वजह से नहीं जीता गया। मुबाहला में नबी की नबूवत की वजह से ईसाई या नबी के मोजजात की वजह से या अली के तलवार के डर की वजह से ईसाइयों ने मुबाहला नहीं हारा। मुबाहला जीता गया है तो फकत जनाब सैयदा की सदाकत की वजह से जीता गया। क्योंकि रिसालत इमाम तो उनसे पहले भी बहस करते रहे, रिसालत इमाम तो उनसे मस्जिद में भी बहस करते रहे, अमीर अल मोमिनीन की तलवार का खौफ तो उन्हें पहले भी था। अब देखना है कि मैदान मुबाहला में वो कौन सा ऐसा नया आ रहा है जिसकी वजह से ईसाई डर गए। तो मुबाहला के मैदान में सैयदा घर से चली। जब शहजादी घर से चली है तो शहजादी घर से किस शान के साथ चली? आगे आगे रसूल थे, पीछे सैयदा थी और पीछे अमीर अल मोमिनीन थे। आगे नबुव्वत, पीछे इमामत, दरमियान में हिजाब परवरदिगार। इस अंदाज के साथ जनाब सैयदा अपने घर से चली कि आगे रिसालत चल रही है, पीछे शहजादी कुनैन चल रही हैं और पीछे इमामत चल रही है। अगर आप इन तीनों, इन चलते हुए जिस्मों को मुझे कहें कि कुरान की किसी आयत से दिखाइए, तो आइए कुरान की एक आयत में खुदा कहता है मुझे सूरज की कसम, फिर कहता है वल कमर इज़ा तलाहा, और मुझे चांद की कसम जो उसके पीछे आता है, और फिर खुदा कहता है मुझे उस रात की कसम जो दोनों के दरमियान आ रही होती है। और मैंने इब्तिदाई मजलिस में भी ये गोश गुजार किया था कि सैयदा की मार्फत, सैयदा की इज्जत अगर हम कहें कि कमा हक्काहू बयान करें तो ये हमारे बस में नहीं है। शहजादी की इज्जत और शहजादी की मिदत हम में से कोई भी कमा हक्काहू बयान नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े आरिफ आलिम दीन से, उनसे जाके किसी ने पूछा था कि क्या आप जनाब सैयदा के बारे में क्या जानते हैं? तो उस आरिफ आलिम दीन ने कहा था कि तू मुझसे सैयदा के बारे में पूछ रहा है, तू मुझे बशर समझता है या खुदा समझता है? मैं बशर हो के तुम्हें बताऊं कि सैयदा कौन है, मैं इंसान हो के तुम्हें बताऊं कि सैयदा कौन है? कोई बशर हो के नहीं बता सकता कि सैयदा किसे कहते हैं। अब एक राज मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। मासूम ने कहा था कि मासूम से पूछा गया था मौला औलिल आज़म नबी कितने हैं और इन नबियों को औलिल आज़म क्यों बनाया गया? फरमाया इन्हें औलिल आज़म इसलिए बनाया गया था कि इन्हें जनाब सैयदा का नाम लेने की इजाजत थी। सबसे पहला नबी हजरत आदम, और जाइए जब हजरत आदम को खुदा ने कहा कि फरिश्तों से पूछा कि ये अस्माए हुस्ना किनके हैं, तो फरिश्तों ने कहा कि मेरे मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो उतना जानते जितना तूने हमें पढ़ाया है। फरमाया या आदम अंबियाहुम बि अस्माइहिम, आदम तू बता सकता है ये नाम किनके हैं? तो जद्द इंसानियत, हमारे बाप आदम ने, इंसानियत के बाप आदम ने, पहले हादी आदम ने, पहले नबी आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद व हाजा मोहम्मद, अंतल आला व हाजा अली, अंतल मोहसिन व हाजा हसन, अंत कदीमुल एहसान व हाजा हुसैन। हजरत आदम ने सर उठा के कहा तू महमूद है और इनमें एक मोहम्मद है, तू आला है और इनमें एक अली है, तू मोहसिन है और इनमें एक हसन है, तू कदीमुल एहसान है और इनमें से एक हुसैन है। मुझे सैयदा की कसम, पांचवा नाम जनाब सैयदा का आदम ने अपनी जुबान से लिया नहीं, जितना झुक सकते थे उतना झुके, और झुकने के बाद कहा ये वो है जिसका नाम लेने की तूने मुझे इजाजत नहीं दी, तूने मुझे इजाजत नहीं दी। इधर आदम का ये कहना था या खुदा ने फौरन फरिश्तों से कहा अब सजदा कर दो, अब सजदा करो, ताकि मैं दुनिया में म्यार कायम कर दूं कि जो बतूल की इज्जत करे वो खलीफतुल्लाह होता है और जो बतूल को झुटला दे वो लानतुल्लाह होता है। बीबी के कातलों पे लाले, के दुश्मनों पे लाले, जनाब सैयदा वो
اب یہاں پہ فرشتوں نے کیا پوچھا تھا؟ جب خدا نے فرشتوں سے کہا یہ نام کن کے ہیں تو فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. خدا فرشتوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، ہم ان اسماء حسنہ کے بارے میں نہیں جانتے. یہاں خدا فرشتوں سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے. یہاں خدا ملائکہ سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. اب ذرا ربط دیکھیے گا موضوع کے ساتھ کیسا آنے لگا. یہاں خدا ملائکہ سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، اور ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. چادر تطہیر میں ملائکہ خدا سے پوچھ رہے ہیں اب تو بتا یہ کون ہے. یعنی کہ جو نام عرش پہ آدم سے پوچھے گئے تھے انہی اسماء کے بارے میں فرشتوں نے خدا سے پھر پوچھا ومن تحت الکتاب. لہذا مباہلہ کے میدان میں رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے امیر المومنین، اس عزت اور شان کے ساتھ گھر سے نکلے. اور ایک بات صاحبان ضرور یاد رکھیے گا کہ آج جو حسن اور حسین شہزادے ساتھ جا رہے تھے تو آج وہ نہ ماں کے ساتھ تھے نہ باپ کے ساتھ تھے. دونوں کو رسول نے اٹھایا ہوا تھا. ماں بھی خالی ہاتھ تھی، باپ بھی خالی ہاتھ. آئیے رسول سے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ بزرگ ہیں، حسن سیدہ کے حوالے کر دیجئے، حسین کو امیر المومنین کے حوالے کر دیجئے. عجب نہیں کہ آواز رسول آئے کہ اگر شہزادے ماں اور باپ کے ساتھ آ جاتے تو آج تاریخ میں مورخ لکھ دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے. رسول نے فرمایا کہ میں انہیں گود میں اٹھا کے مورخ کی قلم توڑ رہا ہوں، نواسے سمجھ کے نہیں لے کے آیا، توحید کے گواہ بنا کے لے کے آیا، دین کی ضرورت بنا کے لے کے آیا. اور کیا کہا تھا خدا نے؟ خدا نے کہا تھا کہ مجھے بیٹے چاہیے، ابناءنا وابناکم، بیٹے لے کے. رسالت ماں بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے، بیٹوں کی جگہ پہ. یعنی کہ بیٹے بن کے قرآن کی نص کے مطابق حسن و حسین رسول کے بیٹے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے چلے. اور اس سے پہلے ایک آیت آ چکی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. اور یہ آیت بھی اس دور کے صحابہ نے سن لی تھی کہ خدا قرآن میں نص دے چکا ہے کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں. ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے بیٹے لے کے آ. میرے مالک اگر تو نے قرآن میں یہ قانون دے دیا ہے کہ محمد باپ نہیں ہے تو جو باپ نہیں وہ بیٹے کہاں سے لے کے آئے؟ تو فرمایا علی کے دروازے پہ جا، حسن حسین کو اٹھا کے دنیا کو بتا دے ان کا باپ نہیں حسنین کا باپ. کیا بات ہے. اب شہزادی مباہلہ کے میدان کی جانب چلی. مباہلہ کے میدان کی جانب جانا تھا. یا اس دور کا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری ساتھ آیا تھا عبد المسیح. عبد المسیح نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، ضعیفی کی وجہ سے اس کے ابرو لٹکے ہوئے تھے، اسے اپنے ابروؤں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی عام لوگ نہیں آئے تھے، اس کے ساتھ جو 70 لوگوں کا وفد تھا وہ سارا پادریوں پہ مشتمل تھا. عبد المسیح نے اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ کیا وہ جس کے ساتھ ہم اتنے دن بحث کرتے رہے وہ رسول اکیلا آ رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا. یا پیچھے کھڑے ہوئے پادری نے کہا کہ ہمیں وہ چہرے نظر نہیں آ رہے لیکن دکھنے میں ایک ہی نور آ رہا، ایک ہی نور آ رہا ہے. تو عبد المسیح پادری نے کہا کہ انہیں قریب آنے دو، میں پہچانوں تو صحیح کہ مصطفیٰ اکیلے آ رہے ہیں یا کسی کو لے کے آ رہے ہیں. تھوڑا رسول قریب اور آئے تھے، قافلے کا قریب آنا تھا. اب یہ لفظ آپ کی تھکن اتار دے گا.
تھوڑا سا قافلے کا قریب آنا تھا، عبد المسیح پادری فوراً گھٹنوں کے بل وہیں پہ گر کے اپنی قوم سے کہا جلدی کرو جلدی کرو، تعظیمی سجدے میں جھک جاؤ۔ انہوں نے کہا کس بات کا سجدہ کروا رہا ہے؟ ابھی وہ قریب آیا کوئی نہیں ہے، ابھی بحث کا آغاز کوئی نہیں ہوا، تو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ عبد المسیح نے کہا مجھے نہیں پتا آج مصطفیٰ کسے لے کے آ رہا ہے، لیکن اتنا یقین ہے اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے۔ ہم اس سے اور شاید آپ تک یا عوام تک خواص نے وہ چیز پہنچائی نہیں کہ شہزادی نے مباہلہ میں بھی جا کے خطبہ دیا تھا۔ مباہلہ کے میدان میں جا کے شہزادی باپ کے پیچھے سے بولی، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر بابا کی رسالت کی۔ اس کے بعد بی بی نے کہا کہ تم کیا کہتے تھے؟ میرے بابا سے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بی بی نے فرمایا اب وہ کھڑا ہے عیسیٰ، اس سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مریم سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، وہ کھڑی ہے مریم۔ اس لیے کہ عیسائی رسول کے ساتھ اس بحث میں تھے کہ عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہے، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں۔ شہزادی عیسیٰ اور مریم کو ساتھ لے کے کھڑی تھی۔ مباہلہ کے میدان میں عیسائی جھک گئے اور جھکنے کے بعد تعظیمی سجدے میں گرے۔ تعظیمی سجدے میں گرنا تھا، یا خدا نے کہا، قرآن میں آیا مباہلہ آج بھی موجود، خدا نے کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلہ کے میدان میں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنت کرنا شیعوں کا شیوا نہیں، توحید کا طریقہ۔ جتنے بھی آپ صاحبان عقل بیٹھے ہیں، آج اس تقریر کے بعد آپ ریسرچ شروع کیجئے گا۔ پورے اسلام میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب تو دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کر، جو میری ربوبیت کو نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے فرمایا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بلا، ان سے کہہ دے کہ میرا اللہ ایک ہے، اگر یہ نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، انہیں ان کا دین مبارک۔ خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ نہیں کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے شب ہجرت نہیں کہا کہ جو تجھے نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے بدر کے میدان میں نہیں کہا جو تیرے مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے احد کے میدان میں نہیں کہا کہ جو تجھے چھوڑ کے جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے یہ نہیں کہا خیبر میں، خدا نے یہ خندق میں نہیں کہا۔ یہ دھمکی کہیں پورے اسلام میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ دھمکی مجھے نظر آئی ہے تو صرف مباہلہ کے میدان میں نظر آئی ہے۔ مباہلہ کے میدان میں خدا نے کہا کہ اب جو مقابلے پہ آئے گا فَلَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے مالک اگر تو نے لعنت بھیجنی تھی مکے کے کافروں میں بھیجتا، بدر کے بھگوڑوں میں بھیجتا، احد کے سامنے آنے والوں میں بھیجتا۔ میرے اللہ تو نے پورے اسلام میں کہیں لعنت نہیں بھیجی، تو نے آج لعنت کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا ہے؟ فرمائے آج میں نے لعنت بھیج کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں لا الہ کے منکروں پہ جلدی لعنت نہیں کرتا، میں بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر دیتا ہوں۔ ایک دو تین پہ لعنت مخصوص ہے صرف جناب سیدہ کے دشمنوں کی، لعنت لفظ مخصوص ہے صرف سیدہ کے قاتلوں۔ خدا نے کہا کہ جو اب بطول کو جھٹلائے گا مباہلہ کے میدان میں، خدا نے اس سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ خدا نے جب عیسائی بحث کر رہے تو خدا نے وہاں نہیں کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر یہ قرآن آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو اس پہ ان پہ اللہ کی لعنت۔ خدا نے تب لعنت نہیں بھیجی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج مباہلہ کے میدان میں اگر لعنت آئی ہے تو صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ اگر انہوں نے آج بطول کو جھٹلا دیا تو خدا کہتا ہے کہ بطول کو جھٹلانے کے بعد پھر ان پہ لعنت ہو۔ رسول جاتے رہے، خدا نے یہ نہیں کہا جو رسول کو جھٹلائے گا لعنت ہوگی۔ خدا نے یہ نہیں کہا علی کو جھٹلاؤ گے تو لعنت ہوگی۔ خدا نے کہا اگر تم نے بطول کو جھٹلا دیا تو پھر تم پہ لعنت ہوگی۔ تو صاحبان، لعنت کی خلقت کا مقصد ہی دشمن زہرا کو ڈھونڈنا ہے۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، لعنت خلق ہی بطول کے دشمنوں کے لیے ہوئی ہے۔
جائیے گا قرآن سے جا کے دیکھ لیجیے گا، جہاں جہاں لعنت کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کو یہ تذکرہ ضرور ملے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ سیدہ کے دشمنوں کے لیے آئی، کیونکہ خدا ناراض ہی تب ہوتا ہے جب بطول ناراض ہوتا ہے۔ یہ عام ریفرنس نہیں، سیاستہ میں یہ ریفرنس موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ پہلے بطول کو راضی کرے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بے شک بے شک، اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مجھے راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بطول کو راضی۔ بے شک بے شک۔ تو معرفت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، مدینے کی مسجد سے صدا آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ تو لوگ مسجد کی جانب دوڑتے تھے، سلمان محمدی دہلیز سیدہ پہ آ جاتے، دہلیز سیدہ پہ آ کے سر سجدے میں رکھتے، پھر مسجد کی صفوں میں جا کے آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہہ دے۔ ایک دن صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلمان سے کہیے سیدھا مسجد میں آیا کرے، یہ پہلے آپ کی بیٹی کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ سلمان محمدی کے چہرے کے تیور بدل گئے، سلمان محمدی کی ضعیفی میں جوانی والا جلال آ گیا، اور جلال میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کر کے انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہوتی ہے۔ کتنی مثالیں اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ سیدہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے رسول کو راضی کرو، رسول کو راضی کرنا ہے سیدہ کو راضی کرو، اور اگر تم نے سیدہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آؤ سیدہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں۔ میرے مالک تو کیسے راضی ہوگا؟ لمبی عبادت سے، زیادہ سجدوں سے، بہت زیادہ خیرات تیری راہ میں دیں؟ فرمایا نہیں۔ سورہ آل عمران میں خدا اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنی فاتبعونی، یہ تیری اتباع کرے۔ پھر خدا نے رسول سے فرمایا یحببکم اللہ، ان سے کہہ دے کہ اگر یہ رسول کی اتباع کریں گے انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں، میں اللہ خود ان سے محبت کروں۔ اللہ راضی ہوگا رسول کی وجہ سے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول کا فرمان حدیث پہلے کوٹ کر دی کہ رسالت امام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اللہ راضی ہوا رسول کی وجہ سے، رسول راضی ہوئے بطول کی وجہ سے۔ اب آئیے سیدہ کی دہلیز پہ سر سجدے میں رکھ کے کہیں شہزادی 3 جمادی ثانی تیرے نوکر تیرے دروازے پہ آئے ہیں، گئے اللہ کے دروازے پہ تھے، بھیج رسول کے دروازے پہ دیا، رسول نے آپ کی دہلیز پہ بھیج دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ بطول کی آواز آئی جس نے میرے حسین کو راضی کر دیا، کیا بات ہے، اس نے مجھ کو راضی، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ سیدہ راضی ہے تو بس 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 حسین کے عزادات سے۔ اب میں اس میں اتنے دلائل دیے جا سکتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی دلیل دے کے گزرتا ہوں۔ جائیے جا کے کسی بھی عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ میں اپنے گھر میں ایک بہت بڑی باجماعت نماز کا اہتمام کرنے لگا، کیا سیدہ میرے گھر آ جائیں گی؟ پھر اس سے جا کے سوال کیجئے گا کہ میں نے رمضان کی سحر و افطار کے لیے بہت وسیع دسترخوان کا بندوبست کیا، کسی ایک روایت سے بتائیں سیدہ میرے گھر آ جائے گی؟ سیدہ کو گھر بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، حسین کی صف بچھاؤ۔ شہزادی خود فرماتی ہے کہ اگر تم نے حسین کی صف بچھی، بی بی کہتی میں وعدہ کرتی ہوں میں سب سے پہلے تمہاری مہمان بن۔
جنت کے دروازے پہ سیدہ استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، کن کا؟ حسین کے زداروں۔ اتنا پیار کیوں؟ ماں کو ساری اولاد پیاری ہوتی۔ مدینہ میں جب زخمی ہو گئی تھی رسول کی بیٹی، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا لیکن پھر بھی گود سے حسین کو نہیں اٹھا، زخمی ہو گئی لیکن حسین کو اپنی گود سے نہ اٹھا۔ 3 جمادی ثانی دن گزر چکا، آج ہے زینب کی پہلی شام غریب۔ آج ہے سیدہ کے گھر میں یتیموں کی پہلی رات۔ آج ایک بار اپنی آنکھیں بند کر کے ذرا مدینہ ہاشم میں حویلی زہرا کی طرف اپنی آنکھیں بند کر کے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ حویلی زہرا میں حالت کیا ہے۔ میں سیدہ کی حویلی کی حالت پڑھوں تو آپ کے آنسو رکنے نہ پائیں۔ سیدہ کی حویلی کی حالت کیا ہے اس وقت؟ سیدہ کے بعد، تدفین سیدہ کے بعد حالت یہ ہے، جگہ ہوا دروازہ، دروازے کے پیچھے دیوار میں سیدہ کے لہو کے چھینٹے، گری ہوئی چھت، حجرے میں ماں کا خالی بستر، اور دروازہ سیدہ میں قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے علی۔ اور میں اگر اب آپ سے اجازت لے کے، اکثریت آپ میں صدا تشریف فرما ہے، آپ نے جس گھر میں اہتمام کیا، میرا مالک اس گھر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، تم رونے کے لیے گھر میں آپ نے اہتمام کیا ہے نا کہ ایک گھر بنا لیتے ہیں جہاں میں ہم تھوڑی دیر کے لیے فاطمہ کو رو لیں گے، لیکن سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آپ نے کسی مومن کے گھر میں رونے کا اہتمام کیا، آپ کو یہاں سے اٹھانے کوئی نہیں آیا، آپ کو یہاں سے روکنے کوئی نہیں آیا۔ سیدہ نے یہ چھوٹا سا گھر بنایا تھا کہ یہاں میں تھوڑی دیر اپنے بابے کو رو لیا کروں گی، لیکن ایک دن جب رونے کے لیے گئی تو وہ گھر گر چکا تھا۔ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی اسے اکھاڑ دیا گیا تھا۔ رو کہتی ہیں یا علی، انہوں نے تو میرا وہ گھر بھی گرا دیا، میں بابے کو لیا کرتی۔ حالت کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کا ایک دکھی بیان پڑھنے لگا۔ تدفین سیدہ سے پہلے جب زخمی تھی نا شہزادی، امیر المومنین روتے روتے آپ کی قبر پہ گئے، قبر محمد پہ جا کے امیر المومنین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اور امامہ اتار کے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، تیرا دین بچاتے بچاتے علی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یا رسول اللہ تو جو کہتا گیا ویسا میں علی کرتا گیا، یا رسول اللہ تیرا دین بچانے کے لیے اپنا ہر چیز قربان کر دی ہے، یا رسول اللہ میں رات کی تاریکی میں اکیلا آپ کی قبر پہ آیا ہوں، ایک بار گھر آ کے ذرا اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھ، جس کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا اب اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ ایک بین میں نے مولا علی کا پڑھ دیا قبر رسول پہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دوسرا بین پڑھنے لگا ہوں۔ دوسرے بین پہ بے ساختہ آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ امیر المومنین نے پہلا بین پڑھا، یا رسول اللہ ایک بار گھر آ، اپنی بیٹی کی حالت دیکھ۔ دوسرا بیان پڑھوں تو آپ کے ماتم کی آواز آئے گی۔ مولا امیر المومنین قبر رسول پہ اتنا روئے علی، اتنا چیخے مار کے روئے، دھاڑے مار کے رو کے یا رسول اللہ تیری قبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیری بیٹی سے اب قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ فاطمہ کے ہاتھ اب نماز میں قنوت کے لیے، یا رسول اللہ تیری بیٹی اتنی زخمی۔ ایران میں ایک بہت عظیم عالم دین ہے، آقا مراشی نجفی گزرے ہیں، ان کی اپنی ایک لائبریری، ایک مکتب بھی ہے۔ مراشی نجفی کی لائبریری میں کتاب پڑھی ہے، مکاشفات مراشی۔
जिसमें उन्होंने अपने मुकाशफात लिखे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जिस जिस दौर में जिस जिस इमाम की ज़ियारत की है तो वो मुकाशिफा क्या देखा। मुकाशिफात मराशी में उन्होंने लिखा है कि जब मैंने 12वें शहनशाह की ज़ियारत की थी तो उन्होंने कहा मैं 12वें शहनशाह की ज़ियारत के लिए गया तो इमाम की आंखों से लहू के आंसू आ रहे थे, इमाम ज़माना खून के आंसू रो रहे हैं। मराशी कहते हैं कि जब मैंने देखा इमाम खून रो रहे हैं, आका मराशी कहता मेरा बदन कांपना शुरू हो गया। आका मराशी कहता मैंने मुकाशफे की हालत में देखा कि इमाम अपनी मुट्ठी को खोलते थे और फिर चीख मारते थे और मुट्ठी को बंद कर लेते थे। मराशी नजफी कहता है कि मैंने मुकाशफे में पूछा, ऐ साहिबुल अस्र वल ज़मान, क्या मुझे बता सकते हैं कि आपके हाथ में क्या है जिसे रो रो के आप देख रहे हैं? इमाम ने अपने हाथ को खोला, मराशी पहचान ये क्या है? मराशी कहता मैंने देखा उसके इमाम के हाथ पे 4 लोहे की बड़ी बड़ी मेखें थी जिसमें खून के कतरे लगे हुए थे। आगे मराशी कहता मौला मैं पहचान नहीं सका ये क्या है। फरमाया ये वही मेखें हैं जो मेरी दादी फातिमा के पहलू में पेवस्त हो गई, जिससे मेरी माँ ज़हरा जख्मी। जनाब सैयदा का जनाजा उठा और जनाजा उठ ही जन्नतुल बकी की तरफ जनाजा गया। जन्नतुल बकी की तरफ जनाजे का जाना था। जनाजे की हालत क्या है? खामोश मदीना, सुनसान गलियां, तन्हा जनाजे के आगे आगे अली है। जनाजे के बहुत पीछे सलमान रोता हुआ आ रहा है। चलता हुआ जनाजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंचा। मैं अब लफ्ज तब्दील कर देता हूं, अली ने बतूल को दफनाया नहीं, अली ने बतूल को छुपा दिया। वसीयत सैयदा के मुताबिक मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा की कब्र का निशान मिटा दिया। अब आप मुझ पे सवाल करें कि अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े फाते थे, इतने बड़े फाते होने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन ने सैयदा की कब्र का निशान क्यों मिटाया? तो फिर मैं एक ही जुमला कहूंगा, मैं बात को खोल नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन ने कब्र का निशान इसलिए मिटाया, अली को सैयदा की कब्र से वही डर था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का डर, जो खौफ हुसैन को असगर की कब्र का था, वही खौफ अमीरुल मोमिनीन को सैयदा की कब्र का था। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं, इसके बाद नोहानी होगी। बब्बर अब्बास साहब को जनाब सैयदा की शहादत का नोहा सुनाएंगे। रोती रोती बेटियों के सामने अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को दफना दिया, छुपा दिया। छुपाने के बाद अली कभी हसन को संभालते, कभी हुसैन को संभालते। अली अपने घर में वापस आ गए। हर घर में मौत आई है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी की औलाद छोटी हो तो माँ ना मर जाए। अगर माँ छोटी औलाद के होते हुए मर जाए तो वो औलाद पे पहली रात बड़ी क़यामत की रात होती है, बड़ी मुसीबत की रात होती है। वो औलाद सारी रात माँ को ढूंढती है और उन्हें माँ नजर नहीं आती। जनाब सैयदा की तदफीन के बाद अली अपने घर आए। अली ने नमाज छत के लिए मुसल्ला बिछाया। फिजा की आवाज है, या अली एक बार इबादत को रोकिए, या अली जरा चराग को रोशन कीजिए। अली ने चराग को रोशन किया। फिजा की आवाज आई, वो मट्टी पे आपकी ज़ैनब सो गई, वो रेत पे आपकी कुलसूम सो गई, वो दहलीज पे आपका हसन सो गया। या अली मुझे आपकी गुर्बत की कसम है, मैंने पूरा घर छान लिया, हुसैन कहीं नहीं रहे। हुसैन का नाम आना था। अली मुसल्ला इबादत से उठे, अली के सर से अमामा उतरा हुआ था। अमीरुल मोमिनीन मदीने की गलियों में आए। अली की आवाज है, हुसैन तुझे बाबा ढूंढने के लिए आया है, हुसैन तुझे बाबा ढूंढने के लिए आया है। अली जैसे फातिह खैबर की चीखें निकल गई जब जन्नतुल बकी में जाके देखा माँ की गीली कब्र पे कह रहे थे, अम्मा तेरा हुसैन यतीम हो गया, हुसैन को घर में नींद नहीं आ रही, अम्मा तेरा हुसैन तन्हा हो गया, मात में हुसैन।